خوش آمدید ہر مکتب آپ سبھی سامعین ناظرین کا اس قناة پہ۔ آج ہم پڑھیں گے اردو MSc سیمسٹر 2 کی تیسری یونٹ مولوی عبدالحق کی خاکہ نگاری خالی۔ اس سے پہلے ہم پڑھیں گے مولوی عبدالحق کی حالت زندگی۔ اردو ادب میں بابائے اردو کا لقب پانے والے عبدالحق 20 اپریل 1870 کو برطانوی ہندوستان میرٹھ میں پیدا ہوئے۔ اس عہدے کی روایت کے مطابق مولوی صاحب کی ابتدائی تعلیم ان کے گھر پر ہی ہوئی۔ بعد عرصے وہ میرٹھ میں پڑھتے رہے۔ مولوی صاحب نے تعلیم کو خود کے لیے لازم جانا اور علی گڑھ کالج سے BA کیا۔ مولوی عبدالحق صاحب کی سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد باقی تمام زندگی کو اردو ادب کی ترقی اور فروغ اور زبان کی بقا کے لیے وقف کر دیا۔ مولوی صاحب نے پہلی بار ادب کے شاہکاریں تلاش کر کے اردو والوں کو ان سے روشناس کرایا اور ان کی ادبی و لسانی اہمیت کو اجاگر کیا۔ عبدالحق نے اردو کی ترویج و اشاعت کے سلسلے میں بڑا کام کیا، جس میں ایک جامعہ عثمانیہ کا قیام بھی ہے۔ جامعہ عثمانیہ کے ساتھ ایک وفادار التر جامعہ بھی قائم کر لایا۔ اردو کو ذریعہ تعلیم بنانے میں بڑی جانفشانی سے کام لیا۔ انجمن ترقی اردو دفتر دلی منتقل کرا کر مولوی صاحب خود بھی دلی آ گئے، لیکن حالات سازگار تھے، لہٰذا کچھ عرصے بعد گھرچے آ گئے اور یہاں اردو کی تجویز و اشاعت کا کام شروع کر دیا اور کالج کی بنیاد رکھی۔ مولوی صاحب کا اسلوب بیان خاکہ نگاری کے میدان میں کھاتا ہے۔ شگفتہ بیانی، اظہار بیان میں میانہ روی، خیال، متانت، زبان کی شاعریانی نے ان کے خاکوں کو جلا بخشی۔ وہ اپنے خاکے باز و عناد، مہر و مضبوط کے جذبات سے بالاتر ہو کر شخصیت کے اوصاف اور مصائب پر بے لاگ تبصرہ کرتے ہیں۔ ان کا کلام منفی گرفت سے آزاد ہے، شخصیت کی خامیاں نہیں ابھارتے، اور اگر کبھی کسی کی ذات کے ایسے پہلوؤں کی طرف اشارہ کرنا پڑ جاتا ہے اور مولوی عبدالحق عصمت قلب کی تمام شرطوں کو پورا کرتے ہیں۔ مولوی صاحب اردو کے صف اول کے ادیب، نقاد، ماہر دکنیات، محقق، لغت نویس، مترجمن، ماہر صرف و نو، تبصرہ نگار، خاکہ نگار اور ادبی صحافی کے ساتھ ساتھ اردو تحریک کے زبردست علم بردار تھے۔ ان کی ساری زندگی اردو اور انجمن ترقی اردو کی خدمات میں گزری۔ مولوی عبدالحق حالی کے سچے جانشین تھے۔ وہ بلا شبہ ایک طرز انشا پرداز ہیں۔ ان کی تحریر بہت سو کے خصوصیات کا جمجمہ تھا، جیسے حالی کی حلاوت اور سادگی، متانت اور وقار، شبلی کی رنگینی اور ادا سنجی، مہندی کی عطافت و نظامت، نذیر احمد کی محاورے بندی، رشید احمد صدیقی کی رعایت لفظی اور صوتی توافق کا لحاظ، عبدالمجید دریابادی کے طنز اور فرات اللہ بیگ کے مزاج کا نہایت دلنشین اور خوشگوار مرکب ملتا ہے۔ وہ اس طرح لکھتے کہ اسلوب کے سامنے موضوع کی اہمیت کم نہیں ہوتی۔ صحیح، صاف، سادہ، دلنشین اور سنجیدہ نثر لکھنے کی روش عبدالحق نے ایجاد کی ہے۔ اسے اردو کی معیاری نثر کہا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اردو کو ایسا لب و لہجہ دیا ہے جو ذاتی خطوط، تقریر، خطبات، علمی مضامین، تنقید و تحقیق اور تاریخ و سیرت نگاری سب اصناف نثر کے مزاج سے ہم آہنگ ہو جاتا ہے۔ عبدالحق کی شگفتگی ان کے خطوط میں اپنے سباب پر ہوتی ہے۔ اگر ان کے بے تکلف خطوط کا عمدہ انتخاب شائع کیا جائے تو وہ غالب مہدی افندی اور محمد علی اردو کے خطوط کے نہایت نفیس مرکب ہوگا۔ آپ کو کچھ ڈاؤٹس ہو تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔